بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سردیوں کا موسم ہے اور پچھلے 1-2 دن سے دھند بھی بہت زیادہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، یقیناً آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سیالکوٹ میں، جس میں سری لنکا کے رہائشی مینیجر تھے، ایک سپورٹس فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ان کو بڑے برے طریقے سے تشدد کر کے تو نہ صرف ہلاک کیا گیا ہے، بلکہ ان کی لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے پھر اس کو آگ بھی لگا دی گئی ہے۔ اس پہ ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار، آپ کو پہلے ہے سرائی انجم صاحب، ہمارے اٹوٹ انگ ہیں پروگرام کے، تو ان سے اس پہ بھی بات ہوگی۔ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے وائرس کا، کرونا وائرس نے پھر سر اٹھایا ہے، اور اس دفعہ جو ویریئنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو انڈین ڈیلٹا ویریئنٹ تھا اس سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا نقصان دہ وائرس ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور پھر ہمارے لوکل لگیا میں تو میں نے خود دیکھا ہے کہ کسان بیچارے کھاد کے لیے بڑے پریشان ہیں، اور ان کو لمبی لائنوں میں لگے دیکھا میں نے کھاد ڈیلروں کی دکانوں کے سامنے، کہ ایک شناختی کارڈ پہ ان کو مل رہی ہے 2 بوریاں کھاد۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ کیا حال ہے سر؟ انجم صاحب آپ خیریت سے؟ جی ٹھیک ہوں، آپ سنیں؟ جی بالکل خیر۔ کل بہت ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس کو نہ ہم مذہبی طور پہ نہ معاشرتی طور پہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے۔ ہوا کیا تھا ایکچولی؟ اتنے بھڑکے کیوں لوگ؟ جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بالکل بجائے ارشاد فرمایا کہ کل جمعے کا دن جو ظاہر ہے برکت اور رحمت کے لحاظ سے بڑا دن ہوتا ہے، بڑا دن ہے مسلمانوں میں اور اسلام میں، بڑا ایک اہم دن ہے، جب ہم سب لوگ ایک اجتماعی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ جی، اور بڑے خشوع کے ساتھ جو عبادت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا ایک اظہار ہوتا ہے، جی ہاں، کہ ہم لوگ سب مل کر اپنے اللہ کو اور اللہ کی رحمت کو اور اللہ کی برکت کو تلاش کرتے ہیں، جی دعا مانگتے ہیں، اور اہتمام کیا جاتا ہے جمعے کے دن عبادت کا بڑے خاص طور پر۔ جمعے کے دن جو واقعہ سیالکوٹ کے وزیر آباد کے علاقے میں جو ایک واقعہ پیش آیا، چمڑے کی ایک فیکٹری میں، جہاں سری لنکن جو شہری تھے انتھا کمار، وہ 2 سال سے وہاں انتھا کمار مینیجر تھے، ہاں جی، اور ان کو ایک ہجوم نے آ کے اس فیکٹری میں توڑ پھوڑ کی، ان پہ تشدد کیا، ان کو گھسیٹا، شدید زخمی کیا، اور پھر اسے فیکٹری سے باہر لا کر روڈ پہ اسے مقصد ہے کہ کیا کہا جائے، آگ لگا دی، اس لاش کو کی بے حرمتی کی، اور ایک خاصا افسوسناک واقعہ، جس واقعے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی۔ بالکل صحیح۔ نہ یہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ توہین مذہب کا الزام لگا کر اس نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا، یہ اس میں ایک یہ جو ابتدائی رپورٹس ہیں اس میں یہ تھا کہ ایک پوسٹر لگایا گیا تھا، اس کا بہانہ بنایا گیا، پوسٹر ہینڈ بل ٹائپ تھا وہ، اور پھر وہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ وہ کیونکہ ڈیوٹیفل آدمی تھے اور وہ ورکر سے تقاضا کرتے رہتے تھے کہ آپ تنخواہ لیتے ہیں تو اسی طرح آپ کام بھی کیا کریں، تو وہ پوسٹر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پوسٹر تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بے حرمتی کی تھی۔ اب ہمارے ہاں اگر بے حرمتی کا واقعہ، پہلے تو سمجھ نہیں آتا کہ آخر ایک بندہ جو ہے کیوں بے حرمتی کرے گا، جو 2 سال سے اس کمیونٹی میں رہ رہا ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے اتار لیا اس نے، یہ بے حرمتی کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ویسے تو ٹی ایل پی نے اس کی تردید کر دی ہے اور ان کا بیان بڑا خوش آئند ہے۔ انہوں نے یہ کہا، پہلی ابتدائی رپورٹس میں آ رہا تھا کہ شاید ٹی ایل پی کے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ اس کا نہیں، ٹی ایل پی نے تو باقاعدہ اس کی یعنی اس سے اس واقعے سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اس نے کہا ہم ایک مذہبی جماعت ہیں، ایک سیاسی جماعت ہیں۔
جناب فرید صاحب، اس واقعے کی تمام سیاسی، سماجی، مذہبی تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے مذمت کی ہے ہی قابل مذمت. کوئی بھی اس واقعے کی توضیحات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل. اچھا، یہ دوسرا واقعہ ہے. 2010 میں ایک واقعہ ہوا تھا. اب دیکھنا، اس میں آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گی کہ ہماری اجتماعی قومی سوچ کدھر جا رہی ہے، ہمارے رویے کیا ہو رہے ہیں. 2010 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سیالکوٹ میں ایک ہجوم میں دو بندے پکڑے گئے، 2 بھائی پکڑے گئے، حقیقی بھائی، پولیس موجود تھی اور 2 بھائیوں کو قتل کر دیا ہجوم نے پکڑ کے. اب وہ تو کوئی مذہب کا تعلق نہیں تھا نا وہاں. اچھا، وہ ان کو ڈاکو قرار دیا اور انہیں مار دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈاکو نہیں تھے، وہ کرکٹ میچ میں کہیں آپس میں. تو یہ ابھی ہمارے یہاں ایک سوچ جو ہماری ڈیولپ ہو رہی ہے نا جی، تشدد کی، اور ہمارے ہاں جو ہے صورتحال جو خوفناک ہو رہی ہے، عدم برداشت کی، اور اختلاف رائے کو ہم جس حد تک لے جاتے ہیں، ذاتیات کی حد تک لے جاتے ہیں، دشمنی میں بدل دیتے ہیں. اچھا، تو وہ جو ہے نا وہ ایک حوالہ بن رہا ہے. لیکن اس میں بڑی جو ہمیں ایک پازیٹیو بات نظر آئی ہے کہ پوری ریاست، پورے حکومت، پورا سماج، پوری تمام سیاسی جماعتیں اس پہ ایک پیج پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. جناب ہمارے آرمی چیف نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعات ناقابل برداشت ہیں. اسی طرح وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ یہ جو آج کا دن ہے ہمارے لیے شرم کا دن ہے. اچھا، پولیس نے 100 آدمی کو گرفتار کر لیا. ایک بڑا، دیکھیں، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ انہوں نے اس ویڈیو کو، اب اس کے ساتھ ہی آپ ہمارا دیکھیں کلچر کیا ہے کہ ایک لاش کو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہم ویڈیو بنا رہے ہیں. اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، اس ویڈیو میں بہت سے نوجوان اس کو ویڈیو سیلفیز بنا رہے ہیں، بلکہ یعنی اس میں اس ہجوم میں کسی کو یہ میرا خیال طاقت ہی نہیں ہوئی، ہمت ہی نہیں ہوئی کہ یار اس کو بچایا جائے. اچھا، اب آئی جی جو ہمارے ہیں آئی جی پنجاب، انہوں نے کہا کہ ہمیں 11:26 پہ اس کی اطلاع ملی ہے، 11:46 پہ ہم پہنچ گئے. صرف 20 منٹ کا انہیں وہ ملا ہے وقت کے دوران کے بعد جو ہے وہ پولیس وہاں جو ہے واردات پہ پہنچ گئی ہے. لیکن اچھا، یہ اس میں تضاد ہے سر. جو بیان میں دیکھ رہا تھا ان کا کہ جو فیکٹری مالک ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں جب اطلاع ملی تو اس وقت یہ ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا اور یہ ان کے ہتھے چڑھ گئے تھے. تو جب میں پہنچا ہوں تو اس وقت تک ان کو ہلا کر، یہ وہ 11:45 سے 11 بجے کا ٹائم ہے. ابھی یہ اب یعنی پولیس کے جو ذمہ دار آفیسر ہیں ہمارے آئی جی پنجاب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی تقریباً 11:45 بجے وہاں پہنچ گئے تھے. 11:26 پہ ہمیں اطلاع ملی ہے، 11:46 پہ پولیس ہماری اس جائے واردات پہ پہنچ گئی. لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا. اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو فیکٹری آنرز ہیں یا انہوں نے ان کی اپنی سیکورٹی کا گارڈ تھے، سوال نا ایک بڑا کوشچن ہے کہ ان کے اپنے سیکورٹی گارڈ یا سیکورٹی جو انہوں نے اپنی فیکٹری میں جو ان کے اپنے لوگ تھے وہ کہاں تھے اور ان کا کیا اس وقت جو نا رویہ رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہجوم اتنا بڑا تھا، ہجوم اتنا زیادہ تھا. ہمارے ہاں لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے، پھر بھائی بات پھر وہی معیشت پہ آ جاتی ہے. ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، ان کے اندر جو ایک علاوہ ابھر رہا ہے وہ نکالنے کے لیے انہیں راستے چاہیے. اور اس قسم کے اگر جو راستے بھی جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن وہ جا رہا ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، وہ مار رہا ہوتا ہے. جو ذہنی طور پہ اتنے وہ اصل میں ایک ہمارے جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بڑی، اس پہ ہم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں. دیکھیں، اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کسی ایک ناحق انسان کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ابھی آپ دیکھیں، آپ سب سے بڑی عبادت ہے حج، سب سے بڑی عبادت ہے. آپ حج میں جب جاتے ہیں تو 2 کپڑے آپ پہنتے ہیں، 2 کپڑوں کے دوران آپ کسی بھی چیز کو نہیں مار سکتے. چیونٹی آپ کو لڑ رہی ہے تو آپ چیونٹی کو مار نہیں سکتے. اگر آپ کو کوئی چیز اور تکلیف دے رہی ہے تو آپ اس کو پیر سے آپ اس کو ایک سے سائڈ نہیں کر سکتے. ہم تو اسلام تو جانوروں کو انسان یعنی مارنے سے منع کرتا ہے، نہ کہ انسانوں کو مارنے کا تبلیغ کرے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح کہا، حدیث ہے کہ جس نے اس ایک ناحق انسان کو مارا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل. اچھا، اس کے آپ دیکھیں کہ سری لنکا کو ہم نے موسٹ فیورڈ نیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ان کے ساتھ ہمارے تجارت کا حجم بہت بڑا ہے. وہ ہم سے اسلحہ خریدتے ہیں، پھر اس کے بدلے ہمیں کارنیاں آنکھوں کے وہ دیتے ہیں.
اور بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہاں سے سبزیاں، آلو، چاول، یہ چیزیں جاتی ہیں. تو یہ تو پھر انہوں نے ایک قسم کا وہ معیشت والا جو کھاتا ہے. پہلے ہم اتنا معیشت میں ہماری زبوں والی کی آخر پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو اگر ایک نیشن جس کو ہم نے بہت فیورڈ نیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہماری تجارت، یہ اس کو نہیں آگ لگا دی گئی؟ سر انہوں نے تو نہ پاکستان کی خدمت کیا ہے، نہ اسلام کی خدمت کیا ہے، نہ انسانیت کی خدمت کیا ہے. آپ ان واقعات کے تناظر میں ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ سوچنے کی بہت بڑا سوال ہے. ہمارا کیا مستقبل ہوگا؟ ہم دنیا میں کیسے؟ دیکھیں، آپ پہلے متنازع ہیں، لوگ آپ سے پہلے ڈرے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں. آپ کو اس شکل میں پیش کیا جاتا ہے دنیا میں آپ کے دشمن کہ جناب پوری دنیا کے امن کے جو خلاف ہیں یہ لوگ ہیں. جی ہاں. لیکن اب بڑی مشکل سے صورتحال بہتر ہوتی ہے اور پھر ایک واقعہ ایسا ہو جاتا ہے. ابھی سری لنکن ٹیم پہ ایک حملہ ہوا تھا، یاد ہے آپ؟ جی. بڑے عرصے کے بعد وہ صورتحال ذرا بہتر ہوئی. اب پھر یہ دیکھیں اچھا، پھر انہوں نے ٹیم بھیجی، سری لنکا نے ہی یہاں پھر آغاز کرایا. ہاں جی. دوبارہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پھر اب یہ کیا ہو گیا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت، کوئی مذہبی جماعت، کوئی کسی مکتب فکر کا عالم، کوئی شہری جو امن پسند شہری ہے، یار ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے نا، ان واقعات کے اندر جب دیکھیں گے بس پشت جو ان کے کوئی ہاتھ تلاش کریں گے، جو وہاں جو گائیڈ کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو آپ ذرا چھانٹی کریں گے، آپ کو نظر آ جائیں گے کہ ان میں پرامن شہری شریک نہیں ہوتے ہیں. ہاں، ایک جتھا جب بن جاتا ہے. اچھا، پھر ہمارے یہاں ایک جو سیاسی ایک رویہ بنا ہے نا فرید بھائی، اس پہ بھی بہت سے تحفظات ہیں جی کہ ہم یہاں ایک جو سیاست میں جو ایک زور آور جتھوں کا ایک آیا ہے نا جی، کلچر آیا ہے کہ اتنے بندے اکٹھے زور آور کہیں، وہی جو ہم نے پچھلے دنوں ایک بات ڈسکس کی تھی لیا میں کہ جی آئے اور گند پھینکا اور اپنے مطالبات منوا لیے. اب ان کی جو حوصلہ افزائی ہے سر، یہ حوصلہ افزائی بھی آپ کو نقصان دے رہی ہے. آپ نے تو ان سے وہ جنہوں نے 7-8 پولیس والے جس پتھر چڑھے اور مارے گئے جی ٹی روڈ پہ، اس پہ آپ نے معاہدہ بھی کیا اور سارا سلسلہ کر رہے، اس کی بھی توجیحات کر رہے ہیں. لیکن آپ ریاست، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اسی کے ریپرکشن ساتھ لیے سارے شہری ایکول ہیں. آپ ہم جو لوگ مار رہے ہیں، جس کو مار رہے ہیں آپ اس کو تمغے دیں، جو لاقانونیت کر رہے ہیں ہم اس کو جو ہے نا جی ہیرو بنا لیں، تو یہ تو پھر ایک افراتفری کا ماحول بنے گا اور بن رہا ہے. اچھا، اس سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس جو خوفناک ہمارا یہ عدم، اس میں ہماری ذمہ داری ہے، ہماری میڈیا کی ذمہ داری ہے، ہمارے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن جی ہمیں علماء کی ذمہ داری ہے، نکات ایسے ہونے چاہیے جس پہ ہم سب ایک ہوں. اس میں سب سے بڑا نقطہ ہے آپ کا پاکستان، آپ کا ملک، آپ کا قوم، آپ کی قوم، آپ کا امن، آپ کا استحکام، آپ کا ملی ایک جو اتحاد و اتفاق ہے. یار اس پہ ہمیں باضابطہ قوم کو ایک میسیج دینا چاہیے. ہماری میڈیا ہے، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے حکومت ہے، ہماری ریاست ہے، ہم سب مل کر کھڑے ہوں اس تشدد کے خلاف. جو تشدد ہمارے اندر ایک جنم لے رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کو ریلیف دیں. جنم نہیں لے رہا، جنم لے چکا ہے، بلکہ وہ مستحکم ہو رہا ہے ٹائم. یعنی یہ جو ہے نا، ہم اس پہ ابھی دیکھنا، آپ کے یہاں قوانین موجود ہیں دہشت گردی کے خلاف. آپ توہین مذہب کا اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا قانون موجود ہے. مجھے کوئی حق نہیں کہ اگر کوئی میرے خلاف اختلاف رائے رکھتا ہے اور وہ میرے حساب سے اپنے اس مذہب کو نہیں دیکھ رہا جیسے میں دیکھ رہا ہوں، تو میں جا کے اس کا گلا کاٹ دوں. میرے پاس کوئی اختیار نہیں جی. مجھے نہ قانون نے، نہ آئین نے، نہ اخلاق نے، نہ انسانیت نے مجھے کوئی اجازت نہیں تھی. اب حق کیا ہے کہ میں ریاست سے رجوع کروں، میں قوانین سے رجوع کروں، میں حکومت سے رجوع کروں کہ جناب یہ بندہ جو ہے یہ غلط کر رہا ہے، اس کو سنبھالیں، وغیرہ صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن اب ہم نے تو اپنے ہاتھ میں اٹھا لی ہے سب کو. ہمارا انصاف ہمارا اپنا، ہم ایک بناتے ہیں 5، 10، 50، 100، 200 بندہ اکٹھا ہوتے ہیں، اور جو بندہ جو ہے نا یہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں چلتا، ہم کہتے ہیں یہ قابل گردن تو نہیں ہے. دس از رانگ میٹر. ہمیں سمجھنا چاہیے ہم ایک قوم ہے، ہمیں قوم کیسے سلیقے پہ آنا چاہیے، ہمیں ایک قومی سوچ کو اپنانا چاہیے. پاکستان کو ہم نے یار ایک روشن مستقبل دینا ہے اپنے بچوں کو. آپ یہاں تو مارتے ہیں اور باہر کوئی اگر آپ کو مارتا ہے تو آپ
چیخیں نکلتی. آپ اگر یہی سب کچھ وہی کچھ کریں گے تو پھر آپ کو کون ریلیف دے گا؟ آپ کو تو کوئی ریلیف نہیں دے گا. جی یہ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں، بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، اور ایز اے قوم ہمارے تمام علماء، سیاسی لیڈران، دانشوران، میڈیا کے نمائندوں کو سب کو اکٹھے ہو کے ایک نقطے پہ اکٹھے ہو کے یہ کام کرنا چاہیے کہ جو عدم برداشت کا رویہ پیدا ہو رہا ہے، اور ہم اس کو اگر ختم نہیں کریں گے تو بین الاقوام میں، دنیا میں ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے. یہ کوئی اچھا وتیرہ نہیں ہے. لیتے ہیں یہاں سے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ہمارا دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس میں اب کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں، اور ہمیشہ پاکستان میں پچھلے 2 سال سے سردی کا موسم کرونا وائرس کے حوالے سے بڑا خطرناک رہا ہے. ابھی ہم چوتھی لہر بھگت کے نکلے ہیں، تو ایک نئے وائرس نے سر اٹھا لیا. نیا ویریئنٹ آیا ہے، جنوبی افریقہ سے شروع ہوا ہے، اومیکرون اس کا نام ہے. اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں. سرائی صاحب، یہ نیا آ گیا اور یہ سنا کہ بڑا ڈینجرس ہے. ایک تو جلدی پھیلتا ہے، پھر یہ زیادہ خوفناک بھی ہے، ملک ہے کہ بندے اس میں زیادہ مر رہے ہیں. تو اس کا اوریجن کیا ہے؟ یہ جناب ابھی یورپ اور جنوبی افریقہ اس کا جو نا جی ایک حلقہ اثر ہے. 5ویں لہر ہے یہ کرونا کی. ہاں. اور یہ 15واں ویرنٹ ہے. اچھا، 15ویں شکل تبدیل کی ہے اس نے. 15واں. اور اس کو اومیکرون وائرس کا نام دیا گیا ہے. پہلے یہ پتہ چلا کہ جنوبی افریقہ سے آیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جنوبی افریقہ میں اس کے کیسز کچھ آئے. ہاں. لیکن پھر مقصد ہے کہ ہالینڈ نے کہا کہ نہیں جی یہ پہلے ہمارے پاس موجود تھا. اچھا. ہاں جی. اب یہ ہالینڈ جو ہے نا جی وہ جنوبی افریقہ سے آغاز ہوا ہے یا ہالینڈ کی جگہ سے آغاز ہوا ہے. بہرحال یہ یورپ کو، اور اب تو ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی اس کے 2-3 کیسز آ گئے ہیں. اچھا. اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے نا ان کا جنیاتی تبدیلیاں ہیں، اور وہ بالکل براہ راست اٹیک کرتا ہے، فوری اٹیک کرتا ہے. یعنی اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے. اچھا، وہ شدید مطلب اگر آپ کے یہ انٹر ہو گیا ہے تو فوری طور پہ شدید اٹیک کرتا ہے آپ کے جو ہے نا چہروں پہ، اور یہ خاصا نقصان دہ ہے. اور اب جو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ویکسین جو ہو رہی ہے، ویکسینیشن ہو رہی ہے پرانی جو ہے، کیا یہ ویکسین اومیکرون پہ بھی مؤثر ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس پہ ابھی غور و فکر جاری ہے. لیکن ابھی اس وائرس کی شناخت کا مسئلہ بھی ہے کہ شناخت کا مرحلہ جو ہے نا وہ کہ ابھی یہ تو ہمارے ٹیسٹ بتا دیتے ہیں کہ اسے کرونا ہے، لیکن ہمارے یہ ٹیسٹ یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو پیشنٹ ہے اس کو یہ کس قسم کے کرونا میں مبتلا ہے. اب دیکھیں نا، جیسے انہوں نے بتایا کہ 15ویں کہ مثبت کر دیتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اب 15 میں سے سب سے شدید جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اومیکرون ہے. تو اومیکرون میں جو ہے نا کہ وہ اب ہمارے ہاں یہ ٹیسٹ نہیں بتاتا کہ یہ اومیکرون ہے یا کون سا ہے، وہ کہتے ہیں جی اسے کرونا ہے. اب کرونا ہونا تو ایک مقصد ہے کہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اگر ہم اس کی تہہ تک نہ پہنچیں. تو سائنسدان اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پتہ چلے کہ یہ وائرس جو اس وقت ہے، یہ وائرس کیا جو ہم ویکسینیشن کرا رہے ہیں اس سے یہ وائرس جو ہے سے بھی ہم حفاظت پا سکیں گے، یا اس کے لیے کوئی نئی ویکسینیشن ہوگی، کیا ہوگا. لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا جو یہی ہے کہ ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا جائے، اور جو SOPs ہیں کہ جیسے یہ ایک ہمارے پاس ہے ماسک پہنیں، فاصلہ ہے، رکھیں، اس کے بعد ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد آپ جو ہے نا جی اپنا احتیاط کریں اور سماجی فاصلہ رکھیں، اور وہ فاصلہ رکھیں. جیسے اب ہمارے درمیان ایک فاصلہ ہے، اگر ہمیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم بالکل قریب ہو کے بیٹھے، اور اسی لیے ہم پروگرام میں ہم دور ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم قریب ہی بیٹھ سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے پلان کیا کہ ہم نے کہا جناب یہ اس کو ایسے کیا جائے. تو
اب جو صورتحال سر یہ بڑھ رہی ہے نا جی کہ اس کرونا کے لیے یہ سرد موسم بھی بڑا مفید ہوتا ہے اس کے پھیلاؤ میں، اور اس کے بعد جو اب ہمارے یہاں جو اجتماعات آ رہے ہیں جیسے کرسمس آ رہا ہے، اس کے بعد جو ہمارے یہ جو نئے سال کی جو تقریبات ہوں گی ان پہ لوگوں کا اکٹھا ہونا اور سفر اور ان کا ہجوم، وہ بھی ایک پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے۔ تو اس پہ بہت سے، اب یورپ نے تو تقریباً بہت سے ممالک نے اپنے جو صفائی ہوائی پابندیاں سفری بہت سارے کر دی، ہم نے بھی لگا دی، برطانیہ نے، ہالینڈ نے، اور یعنی ان سب نے، اسرائیل نے بند کر دی اپنے سارے، وہ کسی کو نہیں آنے جانے دے رہا۔ تو اس طرح پاکستان نے بھی کچھ افریقی ممالک پر 8 ممالک پر پابندیاں لگائی ہیں، ہانگ کانگ پہ انہوں نے لگا دی ہے۔ تو ابھی جو صورتحال یہ ہے جی کہ پاکستان میں اگر دیکھیں ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اومیکرون کا کوئی کیس نہیں آیا، لیکن جو کرونا کی مجموعی جو صورتحال ہے وہ بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں جی، مثبت کیسوں کی بہت کمی ہو گئی ہے، ابھی یعنی 85.85% ہے، یہ 6 سے 7 1% سے بھی کم ہے نہیں۔ ہاں جی تو یہ تقریباً، لیکن اس کے باوجود بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ 28,000 اور 29,000 کے درمیان جو موات ہو چکی ہیں۔ 28,000۔ اچھا، اس کے بعد جو دیکھیں کہ ابھی بھی 14-15 ہزار فعال کیسز ہیں ہمارے پاس پاکستان میں، اور اچھا یہ روز آ رہے ہیں۔ ایک بڑی اس میں کل بھی 313 کے قریب کوئی کیسز رپورٹ ہوئے مثبت۔ اچھا، اس میں یہ بڑی شروع میں بڑی آوازیں اٹھے اور بڑا یہ کہ یہ کیا یہ نیچرل ہے یا کہیں لیبارٹری سے تیار شدہ ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیے۔ لیکن ہماری لیبارٹری میں تو تیار نہیں کیا ہوگا نا، نہیں جس نے بھی کیا، مطلب جو بڑے ملک ہیں۔ یہ ابھی پہلے تو ایک بڑا ہنگامہ مچا جو چائنا میں یہ شروع ہوا، آپ کو یاد ہوگا، اٹلی میں شروع ہوا، وہ جی چمگادڑ سے پیدا ہوا، لیبارٹریوں سے نکلا، یہ ہوا وہ ہوا، تو بس جہاں سے بھی آیا یہ وائرس تو آ گیا نا، وائرس تو آپ کا مقدر بن گیا نا جی۔ اب آپ کے پاس ایک ٹیسٹ ہے PCR کا، اب PCR ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو کرونا ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر کرونا ہے تو وہ کس قسم کا کرونا ہے، کس قسم کے جو ہے نا جی اس میں وہ وائرس کس سطح کا ہے، اس کا نہیں پتہ چلتا۔ ابھی اگر اللہ نہ کرے ہم نے جو ویکسینیشن ہماری ہو چکی ہے، اور اس میں اگر اومیکرون جو ہے وہ اس ویکسینیشن سے اس کی کوئی اس کا علاج نہیں ہوتا یا اس سے حفاظت نہیں پا سکتا انسان پیشنٹ، تو پھر نئی ایک ویکسینیشن ہوگی اور نیا ایک سلسلہ بنے گا، یعنی زیرو پہ آگے ٹھہرے گی ہماری۔ اچھا، وہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو یورپین ممالک میں یہ پھیلا ہے جو کیسز ہیں، اس میں 50% سے اوپر وہ لوگ ہیں جن کی دونوں ڈوزز لگ چکی ہیں، ان کو بھی ہو گیا ہے، انہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے شہریوں کو اور ہم سب کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ انہوں نے حکومت نے ایک اور بڑا اچھا فیصلہ کر لیا ہے کہ 50 سال کی عمر کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو اگر 6 ماہ ہو گئے 2 ڈوزز کو لگے تو وہ بوسٹر لگا لیں اس کا۔ اچھا، اب یہ 24 نومبر سے یہ اس کرونا جو ہے نئی قسم کا جو ہے نا اعلان باقاعدہ تصدیق کی عالمی ادارے صحت نے، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ یار اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔ ابھی سوال ہے کہ کیا یہ ویکسینیشن ہمیں بچا سکتی ہے یا ہمیں کوئی اور سوچنا پڑے گا۔ لیکن یعنی ابھی بھی جو ہمارے سائنسدان ہیں اور جو محکمہ صحت کے جو دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ویکسینیشن کرائیں، آپ کی ویکسینیشن جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی آپ کو تحفظ کم ہوں گے، بہتری کی امید ہوگی۔ اچھا، اس میں سر سب سے بڑی جو بات ہے نا کہ اب ہو رہا ہے سب کچھ، یہ جو مقصد ہے کہ SOPs ہمارے یہاں جو ہیں وہ ہماری جو بوسٹر کی ڈوز کی وہ جو منظوری بھی ہوئی ہے کہ وہ 3 کیٹیگریز بنا دی ہیں انہوں نے کہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اور 50 سال سے جیسے آپ فرما رہے تھے اوپر کے لوگ ہیں، اور جو ان کو جو ہے نا یہ دوبارہ وہ کی جائے، اور اس کے بعد وہ عوامی سطحوں پہ بھی وہ سینٹرز بنا رہے ہیں۔ ابھی میرا خیال ہے کہ گھر بھی ایک شاید ریچ ایوری ڈور وہ آئے تھے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی جو سفارشات ہیں NCOs کی، وہ کہتے ہیں کہ صبح کا وقت جو ہے دھوپ میں گزارنا چاہیے، ہمیں کم از کم دھوپ ہمیں ملنی چاہیے، کمروں کے دروازے کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہیے،
دھوپ کو کھلی دھوپ کو کمروں میں آنے دیں آپ، یہ نہیں ہے آپ دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پانی گرم کر کے تھرماس میں رکھیں۔ آپ کا جو گلے کا جو ایک انفیکشن ہے نا جی، گلے میں جو خراش ہوتی ہے وہ جانیے گا کہ وہ ابتدا ہے خدا نہ کرے ان سارے معاملات کی، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا گلا محفوظ رہے اور اس بجائے ٹھنڈا پانی کے گرم پانی استعمال کریں۔ اس کے بعد وائرس ہے جو سب سے پہلے گلے کو انفیکشن کرتا ہے، پھر وہاں سے پھیپھڑوں تک جاتا ہے، اور گرم پانی کے استعمال سے یہ کہتے ہیں کہ وائرس جو ہے نا وہ گلے سے میدے میں جاتا ہے اور میدے میں جا کے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے معاملات کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حکومت بہت کچھ کر رہی ہے، اور لیکن اس میں سر جو ہمارے یہاں پچھلے دنوں بڑی تشویشناک خبریں بھی آئیں حکومتی حوالے سے کہ خاصا نقصان ہوا کرونا جو فنڈ میں 40 ارب روپے 40 ارب روپے سے زیادہ کے وہ ہماری جو پنجاب آڈٹ کی رپورٹ تھی اس حوالے سے، بلکہ اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے۔ ابھی یہ ہے کہ بڑی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، سب سے خوفناک امر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی ان کے نام پر یہ کرونا فنڈ جو ہے نا استعمال ہوئے، خود برد ہوئے، جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یعنی اب آپ نے دیکھنا ابھی کتنا البیہ ہے، چلیں جی ایک ہے کوئی پانی میں کھا رہا ہے، کوئی دوائی میں کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے نا جی۔ ابھی جو لوگ دنیا فانی میں رہے نہیں، جو لوگ چلے گئے، اب ان پہ جو ہے نا جی ان کے نام پہ انہوں نے جناب وہ 40 ارب میں سے بہت سے پیسے ان کے نام پہ یعنی وہ خود برد کیے گئے، اور یہ بڑا ایک خوفناک امر ہے۔ اور اس میں ہمیں اپنا یہ وہ شیشہ ہے جس میں ہمیں اپنی قومی صورت نظر آتی ہے، ہمیں اپنا اخلاق نظر آتا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری نظر آتی ہے۔ لیکن جی ہر جگہ ہوتی ہے، کرپشن کے کچھ معیار ہوتے ہیں، کچھ آپ کی اقدار اور روایات ہوتی ہیں۔ آپ اگر مردوں کے کفن بیچ کے کھانا شروع کر دیں یار، تو پھر تو کرونا آپ کا مقدر بنے گا، پھر آپ کو قدرت کیسے معاف کرے گی؟ پھر تو کوئی جی دیکھیں نا جی ابھی میں بڑا یقین کریں وہ ساری باتیں ایک سائڈ پہ، میں سب کچھ بھول گیا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار ہم اخلاقی سطح پہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ پرائم منسٹر کا فنڈ ہے اور اس میں جو مقصد جو اس انداز میں استعمال ہو رہا ہے کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں یار، جو لوگ مر چکے ہیں، جو لوگ آپ کہتے ہیں ووٹ استعمال ہوتے ہیں، ووٹ نہیں یا نوٹ بھی استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے۔ ابھی آپ کل کہہ رہے تھے کہ جی وہ ای ایم او ورکشاپ، وہ کون سی ورکشاپ ذہن میں آ گئی، ای وی ایم مشین جو آئی ہے، وہ مردے جو ہے نا جی اب ووٹ نہیں ڈال سکیں گے یار، یہاں تو نوٹ استعمال ہو رہے ہیں، ابھی اس کے لیے کون سی مشین بناؤ گے؟ مردوں کے نام پہ تو ہم سب کچھ کر جاتے ہیں، بولے آپ یہ اتنی بڑی یہ جناب ہمیں اخلاقی گراوٹ کی حد ہو گئی۔ ہمیں شعوری طور پر یار ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو ہمارے کیا کس کو ذمہ دار یا ٹھہرایا جائے؟ اچھا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید NCOC یہ ایک اچھا ادارہ ہے جس میں ہمارے افواج پاکستان کے سینئر افسران بیٹھتے ہیں، ان کی کنٹرول کمانڈ میں یہ سارے چیز چل رہے ہیں، تو اس میں شاید یہ اس طرح کا گھپلے نہیں ہوں گے، لیکن جو رپورٹ آئی ہے وہ تو بڑی خوفناک ہے۔ یعنی میں یہ نہیں دیکھو اس میں ہوگا کچھ مقصد ہے کہ اس میں بھی کچھ اچھا ایک وہ آ سکتی ہیں، بعض جگہ پہ نا ان کو ادائیگی نہیں کی گئی، جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ہمارا طبی عملہ ہے جو ان کو کرونا کے کام کرتا رہا ہے، یا جو لوگ مہم چلاتے رہے ہیں، ان کو لیے اسپیشل انسینٹو تھا اس کے لیے کہ آپ کرونا میں جنہوں نے جنگ لڑی ہے تو ان کو خاص رقم دی جا رہی تھی، وہ نہیں ملیں گے۔ کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹر اسی لیے تو ہڑتال پہ گئے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، وہ کبھی وہاں تو سارے اسپتال ہی بند ہو گئے ہیں بلوچستان کے۔ سر جی یہ جو الزام ہے نا، یہ ہوتے ہیں الزام برائے الزام۔ اب یہ الزام اپوزیشن نے نہیں لگایا کہ یہ کرونا فنڈ میں جو بے ضابطگی ہوئی ہے، یہ آپ کے آڈیٹر جنرل نے لگایا ہے۔ ہاں جی، وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹس ہیں، آپ اس میں کچھ وہ باتیں ہیں جس میں خلاف ضابطہ باتیں کر رہے ہیں بھی، جس میں مقصد ہے کہ کوئی خریداری ہے، جس میں کوئی
الیکٹریسٹی ہوگی, اکوپمنٹس ہوں گے, گیجٹس ہوں گے. جی اب یہ سب سے بڑا خوفناک الزام ہے کہ اگر اس فنڈ کو یعنی مردوں کے نام پر بانٹ کے کھایا گیا ہے, خرد برد کیا گیا ہے, تو یہ تو ناقابل معافی جرم ہے. اگر کی بات کروں, خدا کرے نہ ہو, خدا کرے یہ ساری میڈیا کی رپورٹس غلط ہوں, لیکن اس میں اگر وہ انہوں نے لکھا ہے, لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو جناب وزیر اعظم صاحب یہ نہ صرف آپ میرے لیے, آپ کے لیے بھی یہ کوئی خوبصورت بات نہیں ہے. ہم یار یہ دنیا نے دیے ہیں نا فنڈس, جی ہاں, اب ہم تو یعنی بتدریج ہماری حیثیت تو بالکل ہی انحطاط کا شکار ہو رہی, اخلاقی بحران کا شکار ہو گئے. اخلاقیات تو رہی, ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے اور اس پہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں ہے کہ اب ہم چھوڑ دیں جی بس ٹھیک ہے. یار بتائیں, آپ احتساب کا نام لے کر آئے تھے, احتساب آپ کا ایجنڈا تھا, آج تک وہ احتساب ہے کہاں, ہوا میں معلق. جی اچھا ناظرین, یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. یہ ضروری ہے کہ جو اس طرح کے فنڈز ہیں جس میں, اور یہ تحقیق بھی آڈیٹر جنرل نے کی اور یہ رپورٹ جمع کرائی گئی IMF کے پاس, تو وہاں سے یہ پتہ چلا کہ 40 ارب روپے کے گھپلے ہو گئے ہیں. لیتے ہیں یہ چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہے, اور جو کہ بہت ضروری سیگمنٹ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ گندم ہماری میجر ایک کراپ ہے, اس میں اور پھر انحصار رہتا ہے کہ آٹا جو ہے گندم سے ہی ہم حاصل کرتے ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے, اس میں ہم تجزیہ لیں گے سرائی صاحب سے کہ یہ غلطی کہاں ہوئی ہے. کہ ضرور اس میں شک نہیں کہ قیمتیں بڑی ہیں وہاں انٹرنیشنلی, لیکن یہاں ایک تو کھاد ناپید ہو گئی ہے, اور مل رہی ہے اگر تو ایک شناختی کارڈ پہ 2 بوریاں دے رہے ہیں, اور اس میں سے بھی اکثر شکایات یہ آ رہی ہیں کہ یہ جعلی ہے کھاد, اور ریٹ بھی وہ سرکار کا مقرر کردہ نہیں ہے, اس سے کہیں اوپر 10,000 سے اوپر چلی گئی ہے DAP کی بوری. سر, یہ گندم کی بوائی کا سیزن ہے, اور پچھلے 2 سالوں سے ہمیں بہت اچھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے زراعت کے سیکٹر میں بہترین ترقی ہوئی, لوگوں کو اچھی قیمتیں بھی ملی, زرعی مداخل بھی بڑھ گئے ہیں, اور کھاد میں یوریا جو ہے جس کی 1700-1750 قیمت ہے وہ 2500 میں بک رہی ہے, اور جو آپ نے DAP 7,500 مقرر کی, پھر اس کو 8,000 تک لے گئے, وہ 10,000 سے نیچے نہیں آ رہی. تو ہوا کیا ہے, یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ عین اس وقت شارٹیج ہوگی جب ان کی ضرورت تھی؟ سر جی کیا ہوا ہے, جب آپ کو سردیوں میں گیس کی ضرورت ہے گیس نہیں ہے, یا نہیں ہے. جب آپ کو سستی بجلی کی ضرورت ہے بجلی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. جب آپ کو پیٹرول کی ضرورت ہے تو پیٹرول آپ کی دسترس سے باہر ہے. تو جب آپ کو ملیں بند ہو جاتی ہیں, چینی جم کھاد کر کی جاتی ضرورت ہے تو کھاد نہیں ہے. اس میں کیا ہوا, یہ ایک کارکردگی ہے جس کارکردگی کو ہم یہ نائل ہی ہے, تبدیلی ہے. اور یہ میں تو اسے تبدیلی کا نام نہیں دوں گا. تبدیلی کو ہم نے ویسے ہی مقصد ہے کہ آپ نائل ہی کہتے ہیں, میں کہتا ہوں مان لیں کہ ہم ایسی تبدیلی کی چاہتے تھے, یا ہمارے ذہن میں تبدیلی کا خاکہ یہ تھا, یار یہ تبدیلی نہیں ہے, ہم اس کو تبدیلی نہ کہیں. اب صورتحال سر یہ ہے کہ ابھی میں کل جا رہا تھا اپنے ڈرائیور کے ساتھ, تو ڈرائیور نے مجھے دکھایا کہ دکان کے باہر لوگ بڑے جمگٹے میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا جی میں ان کی تصویر لے لوں. میں نے کہا جی کیا کرو گے تصویر لے کر, یار یہ دکھ اور یہ درد کے مارے ہوئے لوگ ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ بیچارے جو ہے DAP اور یوریا کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ فصلیں کاشت ہو رہی ہیں, اور ہم نے بڑا ڈھول پیٹا اس کا کہ جی ریکارڈ فصل ہوئی ہے, ریکارڈ فصل ہوئی ہے, اور ریکارڈ فصل ہونے کے بعد جو اب تیسرا سال ہے
اس تیسرے سال میں جو ہے نا جی پھر آپ کی وہ فصل جو ہے نا جس انداز میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فصل تو ریکارڈ کیا تو وہ آپ کی ضرورت سے بھی بہت کم ہوگی. جی ہاں بہت کم ہوگی نا. آپ جہاں اب ایک ایکڑ پہ سر تین گٹو لگتے ہیں اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ ایک بندے کو ایک شناختی کارڈ پہ 2 گٹو دیے جائیں. 2 گٹو دیے جائیں. اب وہ 2 گٹو جو ملیں گے وہ 2 گٹو کیا ننگین آئے گی اور کیا نچوڑے گی. اور جس کے 4 5 10 اگر دیکھیں جی بڑے ذمہ داروں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بڑے ذمہ دار جو ہیں ان کے پاس تو ان کے تو لگے ہوئے معاملات ہوتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. مسئلہ ہے عام کاشتکار کا 1 2 3 4 ایکڑ والے کا. اور اس کاشتکار کا جس کے پاس پھر نقد پیسے نہیں ہوتے وہ آڑتی کا محتاج ہوتا. یہ ہے کہ وہ ادھار اٹھاتا ہے اور سود پہ اٹھاتا ہے. جی ہاں یہ بھی آپ کو پتہ ہے. جی بالکل. وہ آڑتی اس کو یہ سود پہ اٹھاتا ہے. اچھا ادھار اٹھایا سود پہ اٹھایا اور پھر ظلم یہ ہو اس کے ساتھ کہ وہ جعلی ہو. اگر وہ 8-9 ہزار کی ڈی اے پی ہے 10,000 کی اور وہ جناب 10,000 کی لے رہا ہے اور سود میں تو اس کو زیادہ ملے گی. زیادہ کی ملے گی نا. زیادہ. اس طرح یوریا ہے آپ کی وہ آپ خود فرما رہے ہیں وہ 2500 کی اگر لے رہا ہے یا 2,000 کی لے رہا ہے اور پھر وہ پھر سود پہ لے گا. اچھا پھر سود کا جو طریقہ کار ہے پھر صاحب وہ بڑا خوفناک ہے. ہاں وہ آڑتی جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کھڑی فصل مجھے دے دے. اگر فصل جو ہے وہ اس کی قیمت 1,000 ہے تو وہ کھڑی فصل جو ہے نا وہ 500-600 کی ہوتی ہے. تو اب اتنا فرق. اب وہ ادھار اٹھا کے فصل کاشت کرتا ہے. جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ سود میں چلی جاتی ہے. وہ پھر بیچارہ جنم مطلب اس کو اپنی جنس کی قیمت مقرر کرنے کا بھی اختیار. اچھا میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہماری کوٹ سلطان میں ہمارا رقبہ تھا بیٹوسا شمالی میں. ابا جی پولیس میں تھے, دادا ابو بھی پولیس میں تھے. ان بیچاروں کو کاشت آتی نہیں تھی. ان کو پتہ نہیں تھا کہ کاشت کیسے ہوتی ہے. اب وہ دھندا یہی ہوتا تھا ادھار میں لے لیا ادھار جناب اٹھا کے یہ سب کرا کے. ہمارے گھر میں جو 200-250 بوریاں آتی تھی نا جی گندم کی اس میں آتی ہوئی نظر آتی تھی. اس کے بعد جو ہوتا تھا کہ شام تک ان بوری میں سے صرف 7 یا 5 بوریاں بچی ہوتی تھی باقی سارے ادھار والے لے جاتے ہیں. یہ تو ہمارا آج سے یعنی 20-22 سال پہلے کا واقعہ اور آج بھی وہی کچھ ہے. ہمارا کاشت کی محنت کرتا ہے اس کاشتکار کو سودی کاروبار کرنے والا جال ساز مافیا اس کے سارے کپڑے اتار لیتا ہے. وہ وہیں کا وہیں ٹھہرا ہوا ہے. تو اب جب تک ہماری حکومت جو ہے وہ ایک کاشتکار کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس مافیا سے نجات دے, اسے سودی مافیا سے نجات دے. یار یہ جو بینک ہیں جو آپ کے مائکرو کریڈٹ بینک ہیں وہ اس پہ اعتماد کریں, اس کو بہتر طریقے سے جو ہے نا جی ان کو لوننگ دیں اور کم پیسوں پہ لوننگ دیں. ان کو رعایتی نرخوں پہ بجلی ملے, ان کے رعایتی نرخوں پہ ان کو ڈیزل ملے, ان کو رعایتی نرخوں پہ کھاد اصلی کھاد ملے. تو یار یہ تو سونے کی چڑیا ہے. اگر اس آپ کے ساتھ والے بننے والا جو ایک دوسرا پنجاب ہے وہ کہاں پہنچ سکتا ہے. تو اس پنجاب کی پورے انڈیا کو فیڈ کرتا ہے. اس پنجاب کی جو ہے نا وہ زمین کو کیا ہو گیا, ہماری نظریں بد کھا گئی ان زمینوں کو. ہمارے دیہاتی کاشتکار بیچارے جب وہ بیچارے 4 ٹکے آتے ہیں تو بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, وہ کوئی گھر بنا لیتے ہیں, پھر وہ ادھار میں پھنس جاتے ہیں. کوئی ایسا نظام بنایا جائے ریاست حکومت مل کے اور تمام ماہرین مل کر کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور وقت پر ان کو کھاد ملے. اب مجھے بتائیں کھاد آپ نہ منگوائیں اور بھوکا مر جائے کاشتکار. فروری کو منگوا لینی چاہیے کھاد نہیں منگوائی نا. آپ کہہ رہے ہیں کیا وجوہات تو یہی ہے نا. تو یہ جال ساز مافیا جو ہے نا جب تک کہ اس کی ٹھوکا ٹھاکی نہیں ہوگی اس ملک میں. 5 پرچے دیے ہیں محکمہ زراعت نے جعلی کھاد والوں کے پاس. اور جعلی کھاد کا جو نقصان ہے وہ 2 طرفہ ہے کہ ایک تو اس بیچارے نے پیسے آپ کو دے دیے جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ سود پہ اٹھائے ہوئے, وہ تو غریب مارا گیا. جب اس نے وہ کھاد ڈال دی تو اس کی فصل تو وہ ہونی نہیں جو اس کھاد نے جا کے زمین کو پیداوار کے لیے وہ نیوٹرینٹس مہیا کرنے تھے وہ کیے نا. اس سے ایک تو بعض اوقات فصل ہوتی نہیں, ہوتی ہے تو اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ خرچے اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 طرفہ تماشا چلا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتائیں سر,
کہ جعل ساز مافیا کے خلاف کارروائی میں 5 پرچے ہو گئے دکانداروں کے خلاف. دکانداروں کے ایسے نا سر؟ ہاں جی. اچھا وہ دکاندار کون ہوں گے؟ وہ بھی کھاد ڈیلر ہیں, ماٹھے قسم کے دکاندار ہوں گے جن کو محکمہ زراعت نے جا کے ہاتھ مارا ہوگا. ہاں جی. اب جعل سازی ہو کہاں رہی, جعلی کھاد بن کہاں رہی؟ ہماری جو ذمہ دار ادارے ہیں کیا انہوں نے کبھی انہیں بھی تلاش کرنے کی کوشش کی؟ کسی زمانے میں یہاں اس وقت یہ ہمارے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جعلی کھاد کی فیکٹری پکڑی تھی. آج کل سنا یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ہمارے ملک کا ضلع جو ہے مظفر گڑھ وہاں سے آ رہی ہے. نہیں, پچھلے دنوں ایک ملتان میں بھی ایک فیکٹری پکڑی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو یہ ایک مافیا کا جو ایک وہ ہوگا, مقصد ہے کہ نیٹ ورک ہوگا, اس کو پیچھے سے تلاش کرنا چاہیے نا. لیکن اب یہاں آ گئی, اب ہو سکتا ہے کہ اس دکاندار بیچارے کو بھی پتہ نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے نا. اب تو وہ تو تھیلے بنے ہوئے نا, تھیلوں کے اوپر تو وہی DAP اور یوریا لکھی ہوئی ہوگی نا. نہیں, وہ تو دکاندار کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ کیسے پتہ ہوتا ہے؟ وہ تو جا کے فیکٹری سے لیتے ہیں. نہیں, ابھی میں ایک ہوں, سیلز مینیجر ہوں یا سیلز مین ہوں یا میں آفیسر ہوں. آپ نے کمپنی کو دینا ہے نا سر, کمپنی کو چیک دیا تو اس کے اگینسٹ کھاد آ گئی. کمپنی کے سٹور سے ہی مجھے بتایا گیا ہو کہ جی آپ کی 100 بوریاں آئی ہیں اور اس میں 20. ایسا ممکن نہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ دکاندار جو مختلف جعل ساز ہیں وہ دکانداروں کو جا کے انسینٹیو دیتے ہیں کہ بھائی یہ کھاد ہے ہمارے پاس, یہ دیکھ لو ایک جیسی ہے تو اس کو بیچو. اور اکثر یہ بھی ہو رہا ہے, جو بڑے زمیندار ہیں نا, جس نے 200 بوری لی ہے تو اس میں 2-3 بوریاں یہ ڈال دیتے ہیں. اس طرح کا بھی کام کرتے ہیں. لیکن جو چھوٹا غریب کاشتکار ہے اس کے ساتھ تو یہ عموماً ظلم ہو رہا ہے. اور آج کل جو یہ ہے کہ وہ جو نون کمپنی ہے ہماری تیار کرنے والی DAP, اس کے علاوہ ایک اور کمپنی ہے, اس کی کھاد بھی یہ مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں متبادل ہے, باہر سے منگوائی گئی ہے. سر ایک دکاندار نے, ایک چھوٹے دکاندار نے DAP لی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ باضابطہ اس نے اپنی انوائس بنائی, وہ DAP چلی گئی. اب DAP نے گودام سے آنا ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. اب وہ گودام کہاں ہوں گے؟ ظاہر اب کسی ایک ہی جگہ تو گودام تو نہیں ہوتے نا, ہول سیلر ہوتے ہیں, وہ سارے نیٹ ورک ہوتا ہے پورا. اب اس میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ جو کمپنی کی آ رہی ہے DAP, اسی ٹرک میں 200 ہیں تو 20 اس میں شامل ہو گئی, 180 اصل ہیں, 20 نقل ہیں. تو وہ 20 تو اب عام آدمی عام دکاندار کیسے پہچانے گا؟ وہ جو یہ میری ایک وہ ہے نا کہ جو ڈپو سے کھاد آ گئی آپ کو کمپنی کے, اس میں جعل سازی نہیں ہوتی. یہ کھاد ڈیلر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ جعلی کھاد فلاں جگہ سے لی ہے, یہ اوریجنل نہیں ہے, وہ پھر اس کو دیتا ہے گاہک. اچھا, ابھی اگر کھاد ڈیلر نے اوریجنل ایک DAP لی ہے, اس کی انوائس ہوگی. ہاں جی. اور اس کے اگر اسٹور میں وہ 200 کی بجائے 220 پڑی ہیں, تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اتنی آئی تھی, اتنی بک گئی, اتنی پڑی ہیں. جو تو ہمارے جو یہ چیک اینڈ بیلنس کرنے والے ادارے ہیں وہ ادھر کیوں نہیں توجہ دیتے؟ نہیں, ان کی یہ تو ماننے والی بات ہے نا کہ جس طرح ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو زرعی سائنسدان ہیں وہ جس طرح کی کوششیں اور کاوشیں ان کو کرنی چاہیے اس طرح کی وہ نہیں کر رہے, اور وہ بیٹھ کے اپنے ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھے ہیں. اور یعنی اب جھڑپیں سی بک رہی ہے. اب زبان سطح عام ہے کہ جعلی کھاد, اب جعلی کھاد ہے, بک رہی ہے, لوگ انہی شرائط پہ اسی قیمت پہ لینے پہ مجبور ہیں. حکومت کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, ہم کچھ کر نہیں پا رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 5 پرچے دے دیے جہاں سے ہمیں کوئی ملی ہے, تو اب یہ میرے پاس کئی کاشتکار, اب 5 پرچے ان کے خلاف دینے چاہیے جو ذمہ دار چیک اینڈ بیلنس کے لوگ ذمہ دار ہیں ان کو. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی, ہمارے یہاں ایک روایت ختم ہو گئی ہے جناب چودھری صاحب, کہ آپ ذمہ دار لوگوں کو کبھی بھی ان کی سرزنش نہیں کرتے. ہاں, چیک اینڈ بیلنس ہمیں نظر نہیں آتا کہ کبھی کسی ادارے کے ذمہ دار لوگوں کو بھی کہا گیا ہو کہ جناب آپ نے کیا کیا ہے, کبھی پوچھا ہو. ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں, ہماری یہ رواج ہی ختم ہو گیا ہے. اب ایک ہی کام ہے جی, آپ جائیں اور سرکار کے لیے پیسے اکٹھے کر لیں یا پھر غیر سرکاری طور پہ پیسے اکٹھا کر لیں, اللہ فیصلہ ختم. اب تو حکومت چل ہی رہی ہے کہ بھئی یہ ہدف ہے آپ کا, یہ ہدف ہے, پیسے ہے نہیں گورنمنٹ کا, گورنمنٹ کی مجبوری ہے. ابھی صورتحال ہماری اکانومی کی یہ ہو گئی ہے کہ سفارت خانے
وہ لگا رہے ہیں اسٹیٹس کہ جناب ہمیں اتنے مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی تو آپ کامیاب نہیں ہیں. ہاں جی, تو آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ سائٹ ہیک ہو گئی ہے. ہاں جی, ابھی مقصد ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا. اگر آپ اپنے تنخواہیں نہیں دے سکیں گے, اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں تنخواہوں کے لیے سرکاری ملازمین کی بالکل پینشنیں اور تنخواہوں کا کوئی بحران آنے والا ہے. اس کی طرف شہباز شریف صاحب نے بھی نشاندہی کی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہماری اپنی موڑی ہے ہی نہیں. موڑی کے بغیر دکان چلتی نہیں ہے بھائی جان. ہاں جی, ہاں جی. آپ ادھار کے کھاتے کب تک پورے کرتے رہیں گے, ادھار پہ کب تک اپنا چولہا جلاتے رہیں گے, یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا, اب یہ اس میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ یہ جو ہمارا ہدف ہے اس دفعہ انہوں نے بڑھا دیا محکمہ زراعت نے, کہ پچھلی دفعہ بڑی بمپر کراپ ہوئی تو انہوں نے اس میں بڑھا دیا کہ اس دفعہ ہم 6 لاکھ سے زائد ایکڑ پہ گندم کا 90% تو ہمارے پاس ہو گیا ہے, لیکن ابھی وہ 100% نہیں ہوا. تو اگر اس میں یہ کھاد جعلی پڑ گئی تو وہ اس کی جو پیداوار ہے وہ نیچے آنی ہے. بمپر کراپ کہاں ہوگی, وہ تو بمپر پچھلی دفعہ ہوگی نا سر, پچھلی دفعہ ہوئی تھی نا. اس دفعہ جب آپ کو وقت پہ آپ کھاد نہیں دیں گے, وقت پہ آپ اس کو نہیں کریں گے, سنبھالیں گے نہیں, اور پھر جعلی مافیا میں آپ جکڑے رہیں گے, آپ کا کاشتکار سود مافیا آپ کے کاشتکار کو جناب پکڑ کے گردن سے اٹھا رہا ہوگا, تو وہ کیا آپ کو کراپ کیا آپ کو بنیادی ضرورت کی گندم بڑا مسئلہ شاید نہ ملے. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر گندم کی پیداوار کم ہوتی ہے تو لازمی ہمیں باہر سے گندم منگوانی پڑے گی یا پھر ایک بڑا آٹے کا بحران آ جائے گا. ہمارا پروگرام آپ دیکھتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں, آپ کے ہمیں قیمتی آراء کا انتظار رہتا ہے. بہت شکریہ. اگلے ہفتے ہوں گے حاضر آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.